تو سنا ہوگا، عشق کو علم العداد میں کنورٹ کریں تو 470 بنتا ہے، اور جب غوث پاک پیدا ہوئے تو 470 تھی۔ 91 کو حروف میں کنورٹ کریں تو کمال بنتا ہے، اور آپ کی ٹوٹل لائف ظاہری 91 سال ہے۔ 470 اور 91 کو جمع کریں تو 561 بنتا ہے۔ آپ جب دنیا سے رخصت ہوئے تو 561 ہی تھا۔ گویا کہ پیدا ہوئے تو عشق کے مقام پہ فائز تھے، جب دنیا سے گئے تو کمال تک پہنچ چکے تھے۔ ان کے بارے میں کیا بولوں گا؟ بیٹا باپ کے بارے میں بہتر بول سکتا ہے، اس لیے غوث پاک کی شان کو بیان کرنے کے لیے انہی کے اولاد سے انہی کے بیٹے کو دعوت دی ہے۔ سید شاہ تراب الحق صاحب قادری کو یہ بہتر انداز سے ان کی شان جو ہے وہ بیان کر سکیں گے۔ میں تو اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اولیاء اللہ کو کیا مانتے ہیں۔ بڑے عرصے کی بات ہے کہ ایک صاحب اپنی بیٹی کی بک لائے تھے، اس بک میں یہ تھا کہ تم لوگوں میں اور مشرکوں میں کوئی فرق نہیں ہے، مشرک بھی بتوں کے پاس جاتے تھے کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے، تم لوگ بھی ولیوں کے پاس جاتے ہو کہ یہ تمہیں اللہ کے قریب کر دیں گے۔ نہ آیت لکھی، ترجمہ اپنی مرضی سے لکھ کر بیان کر دیا، لوگ گمراہ ہو گئے۔ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، وہ نعبدو ہے، وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، ہم کسی ولی کی پوجا نہیں کرتے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اولیاء اللہ جو ہیں وہ غیر اللہ نہیں ہیں، وہ اولیاء اللہ ہیں، وہ من دون اللہ نہیں ہیں، وہ مع اللہ ہیں۔ ان کا ہاتھ ید اللہ ہے، ان کی بصارت عین اللہ ہے، ان کی رنگت صبغت اللہ ہے، ان کا وظیفہ سبحان اللہ ہے، ان کا عقیدہ لا الہ الا اللہ ہے، ان کی تلوار لا حول ولا قوت الا باللہ ہے، ان کا زندہ رہنا بقا باللہ ہے، ان کا دنیا سے چلے جانا فنا باللہ ہے، ان کا جو دوست ہے وہ عدو اللہ ہے، ان کا جو دل ہے وہ بیت اللہ ہے، ان کا جو سینہ ہے وہ عرش اللہ ہے، ان کا جو رسول ہے وہ رسول اللہ ہے، اور ان کا جو محب ہے وہ محب اللہ ہے، جو ان کا دشمن ہے وہ عدو اللہ ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، اور ہم سن لو، ہم نے کبھی ولی کو اس کے بندے کو اللہ سے نہیں ملایا۔ ہم نے جب بھی کہا تو یہی کہا اللہ اللہ ہے اور آدم صفی اللہ ہے، اللہ اللہ ہے نوح نجی اللہ ہے، اللہ اللہ ہے ابراہیم و خلیل اللہ ہے، اللہ اللہ ہے موسیٰ خلیل اللہ ہے، اللہ اللہ ہے اسماعیل و ذبیح اللہ ہے، اللہ اللہ ہے عیسیٰ روح اللہ ہے، اللہ اللہ ہے، یہ محمد رسول اللہ ہے۔ ہم نے کبھی آپس میں ان کو ملایا نہیں۔ تو آج اس عظیم ہستی کو دعوت دی ہے جو انہی کی نسل سے ہیں۔ وہ آج کی دن کو بڑی 11ویں کہا جاتا ہے۔ بڑی 11ویں اس لیے کہتے ہیں، ویسے ہمارے ایشیا کے اندر یہ دن مشہور ہے، باقی مختلف ممالک میں بڑی 11ویں کا دن مختلف ہے، کہیں 8 ہے، کہیں 9 ہے، کہیں 10 ہے، کہیں 11 ہے، کہیں 14 ہے، کہیں 17 ہے، لیکن ہمارے ہندوستان میں ایشیا میں 11-10 دن گزر جاتا ہے جب دوسرا ڈیٹ چینج ہو جاتی ہے۔ بروز اتوار کو آپ دنیا سے رخصت ہوئے، تو ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے اس ہستی کو دعوت دیتے ہیں جنہیں پوری دنیا جانتی ہے، عالم میں عالم نہیں، عالم اسلام جانتا ہے انہیں۔ تو یورپ کے جتنے ممالک ہیں وہاں بھی، پاکستان کے جتنے شہر ہیں ماشاءاللہ، آپ تو ٹی وی پہ بھی دیکھے جاتے ہیں، 12 انٹرویو میں ان کے لخت جگر تو تشریف لاتے ہی رہتے ہیں۔ بس ان کے لیے دعا کرو، اللہ تعالیٰ ان کو روحانی پاور سے نوازے اور ان کا سایہ ہمارے سر پہ دراز رکھے اور ان کو غیب سے طاقت دے، اور اسی طرح یہ دین کی خدمت کرتے رہیں۔ اب زور سے نعرہ لگائیے، ہم انہیں دعوت دیتے ہیں، ان کے ملفوظات کو سنیں گے۔ بلند آواز و بھیا آواز، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، شیخ الاسلام سید شاہ تراب الحق صاحب قادری۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معظم الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله محترم فاضل نوجوان حضرت علامہ مولانا مختار احمد صاحب نعیمی دامت برکاتہ العالیہ محترم حضرت علامہ مولانا غلام زرقانی صاحب قبلہ دامت برکاتہ العالیہ محترم جناب حافظ اور قاری محمد مدثر صاحب محترم جناب ہمارے نوجوان قاری الحافظ پورا نام کیا ہے محمد اسماعیل حمدانی صاحب اللہ قصت تقریم مہمانان گرامی حاضرین مجلس سب سے پہلے تو میں محمد رضی نیازی صاحب کا ممنون ہر سال وہ یاد فرماتے کیوں میری حاضری ہو جاتی مجھے کچھ سنانے کا موقع ملتا آپ حضرات کے لیے سننے کا موقع فراہم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو اپنے دربار میں قبول فرمائے اور ہم سب کی حاضری کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دربار میں قبول فرمائے آپ کے علم میں ہے کہ آج کا یہ جلسہ 11 شریف کے نام سے معمل حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ سے منسوب میں ہر جلسے میں یہ کہتا ہوں کہ جب بھی ہم کسی بزرگ کا عرس مناتے ہیں یاد مناتے ہیں تو ان بزرگ اس شخصیت صاحب عرس کی توجہ اپنے ماننے والوں کی طرف ہوتی ہے اور یقین جانیے کہ آج
ہم پر اگر حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کا کرم ہو گئے، ہم پر توجہ ہو گئی، ہماری زندگی بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ میں نے جو آپ کے سامنے آیت تلاوت کی، جسے آپ رات دن تلاوت کرتے ہیں، کسی کو میں نے عنوان بنایا۔ عموماً لوگ مختلف جگہ جاتے ہیں، مختلف گفتگو سنتے ہیں، کہتے ہیں کہ صاحب یہ کیسے پتہ لگے کہ کون حق پر؟ ہر آدمی یہ کہتا کہ ہم حق پہ، کس کی بات مانیں؟ ان کی بات مانیں، ان کی بات مانیں۔ ہر شخص جو ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید کا حوالہ دیتا ہے، ہر شخص بخاری شریف اور حدیث مقدسہ کا حوالہ دیتا ہے۔ آپ بھی قرآن و سنت کی بات کرتے ہیں، تو کس کی مانی جائے، کس کی نہ مانی جائے؟ لوگ شش و پنج۔ لیکن اگر وہ اس پر غور کرے اور یہ دیکھے کہ کسی دکان سے آپ کوئی ایک بلب لے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ لے کر گھر چلے جائیں، وہ اگر فیوز نکلا تو دکاندار واپس نہیں لے گا۔ آپ اسی وقت کہیں کہ اس کو ہولڈر سے لگا کر دیکھو یہ جل رہا ہے یا نہیں۔ محترم حضرات، جب بھی کوئی آپ کے پاس پیغام لے کر کے آئے، کم سے کم عشق مصطفیٰ کے ہولڈر سے لگا کے تو دیکھو کہ جل بھی رہا ہے نہیں، اس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہے یا نہیں، بزرگوں کے لیے ادب اور احترام ہے یا نہیں۔ ہمارا دین تو ادب کا دین ہے، احترام کا دین ہے۔ تو جب اس کے دل میں عشق مصطفیٰ، اولیاء اعظام کی محبت، بزرگان دین کا ادب ہو، تو آپ سمجھ جائیے کہ یہ ہمارا آدمی، اور میں اس پر اپنی بات شروع کرتا ہوں۔ یہ میں نے اس لیے کہا کہ اس کو آپ اپنے ذہن میں محور کریں۔ ہر آدمی قرآن مجید فرقان حمید کی بات کرتا ہے، اور قرآنی سے پوچھئے کیا کہتا ہے؟ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ اس سے پڑھ کر لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں، اس سے پڑھ کر لوگ راہ راست بھی پا لیتے ہیں۔ دونوں باتیں تو قرآن مجید فرقان حمید میں خود موجود، تو ہر قرآن مجید پڑھنے والا صحیح نہیں ہوتا۔ احادیث مقدسہ جب تک ہم علماء و فقہاء مجتہدین کا دامن تھامے رہیں تو حدیث سمجھ میں آئے، ورنہ جو براہ راست حدیث پڑھے تو اس میں گمراہی کا بالکل خطرہ ہے کہ آپ اس کی سند سے واقف نہیں ہو، بزرگوں سے واقف نہیں۔ پورے علوم ہے جس کو علماء نے پوری زندگی گزار دی، ایک ایک حدیث کو اخذ کرنے کے لیے سینکڑوں میل کے انہوں نے سفر کیے، اور آپ یہ کہہ دیں کہ بھئی اس پہ تو چوپڑی لگا دی، اس کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو یہ بات بھی آپ کے ذہن میں رہے، اور میں طویل نہیں کروں گا گفتگو، اتنا وقت نہیں۔ خود ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے شیطان کو پکڑ لیا، اس نے بچانے کے لیے کیا کہا کہ میں آپ کو ایک ایسی آیت نہ بتا دوں، اگر آپ اسے بستر میں رات میں پڑھ لیں تو شیطان صبح تک آپ کے قریب نہیں آئے۔ کہا بتاؤ کیا؟ میں آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، صبح تک شیطان قریب نہیں آئے۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا ابو ہریرہ رات کے چور کا کیا ہوا؟ کہا حضور میں نے تو پکڑ لیا تھا، آپ کی خدمت میں لانا چاہتا، مگر اس نے مجھے ایک ایسا وظیفہ بتایا کہ یہ اگر پڑھ لو تو شیطان صبح ہونے تک قریب نہیں آئے۔ فرمائیے 3 دن سے تمہیں کون ستا رہا؟ کون اس کا مخاطب تھا؟ کہا اللہ اس کا رسول جانتا۔ حضور نے فرمایا وہ خود شیطان تھا۔ کبھی کبھی شیطان اوراد وظائف بھی بتا دیتا آن کر کے تاکہ آپ یقین کی منزل میں پہنچ جائیں۔ اب دیکھیے آپ منزل حقیقی راہ ہے، اتنا آسان راستہ ہے کہ بلا وجہ قوم پریشان ہے کہ اس کی مانے، اس کی مانے، اس کی مانے۔ اللہ اکبر۔ عالم جب سمجھائے تو اس سمجھانے کو لوگ کچھ بہت ہی سیریس انداز میں نہیں لیتے۔ اچھا، ہر معاملے کو بیچارہ مولوی چونکہ آسانی سے ہاتھ میں آ جاتا، اس لیے پکڑ کر کے جانے لوگ کیا کیا کہتے ہیں۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے باپ بیٹے گھوڑا تھا، ایک سواری اور جا رہے تھے، تو دونوں باپ بیٹے گھوڑے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ کسی نے دیکھ کر کہا کہ بڑے ظالم لوگ، کمزور سواری، اور دو بیٹھے تھے۔ چلیے صاحب، اب بیٹے کو اس نے اتار دیا، باپ بیٹھا ہوا، آگے گئے تو لوگ کہنے لگے بڑا ظالم بات کہ بیٹا پیدل چل رہا ہے، خود گھوڑے پر بیٹھا ہوا۔ وہ باپ نے بیٹے کو گھوڑے پر بٹھا دیا۔ جب آگے گئے کہنے لگے بہت ہی کمبخت لڑکا، باپ پیدل چل رہا اور خود گھوڑے پہ بیٹھا، اس نے گھوڑا چھوڑ دیا۔ آگے جب کہہ تو کہنے لگے بڑے بے وقوف لوگ ہیں، سواری ہوتے ہوئے پیدل جاتے۔ تو یہ سلسلہ تو چلتا رہے۔ کیوں نہ آپ کو ایک معیار ایسا بتا دیا جائے کہ کبھی آپ کو پرکھنے میں عزیزان گرامی پریشانی نہ،
ارشاد باری تعالیٰ سنیے قرآن مجید فرقان حمید اہدنا الصراط المستقیم. بعض لوگوں نے ترجمہ کیا دکھا ہمیں سیدھا راستہ. کیا مطلب ہوا؟ ہم مصلی پر کھڑے نماز پڑھا جا نماز پہ آپ کھڑے نماز پڑھ رہے, بتائیے نماز سے بڑھ کر کوئی سیدھا راستہ ہے؟ وہ پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ سیدھا راستہ دکھا. کیا ابھی تک سیدھا راستہ آپ کو معلوم نہیں کیا؟ اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ تقریباً 100 صفحے کی بحث کو سمیٹ کر ترجمہ میں رکھ دیا, اور ترجمہ کیا کیا؟ چلا ہمیں سیدھا راستہ. مولا تو نے اپنے کرم سے سیدھا راستہ عطا فرما دیا, اب اس میں ہمیشہ عطا فرما, اسے دوام عطا فرما, ہمیشہ اس راستے پر تو چلا. اور کون سا راستہ ہے؟ رب کریم فرما سکتا تھا کہ جو قرآن مجید فرقان حمید کہتا ہے وہ راستہ صحیح, جو حدیث مقدس ہے وہ راستہ صحیح ہے. رب کریم جانتا کہ لوگ نام قرآن کا لیں گے بات غلط کریں گے, لوگ نام حدیث کا لیں گے بات عزیزان گرامی غلط کریں گے. تو ایسا معیار کیوں نہ بتا دیا جائے کہ آدمی کے پہچاننے میں پرکھنے میں صراط مستقیم کے کبھی کوئی دشواری نہ ہو. تو فرما سنو صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا راستہ اختیار کرو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام یافتہ بندے. اب دیکھ لیں آپ انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ کیا کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ اللہ کے انعام یافتہ بندے نہیں؟ کیا کوئی شخص کہہ سکتا حضرت سرکار غریب نواز رضی اللہ عنہ اللہ کے انعام یافتہ بندے نہیں؟ سرکار سہروردی کوئی کہہ سکتا ہے کہ اللہ کے انعام یافتہ بندے نہیں؟ سرکار نقشبند کوئی کہہ سکتا ہے کہ اللہ کے انعام یافتہ بندے نہیں؟ حضرت داتا گنج علی حجوی کوئی کہہ سکتا ہے کہ اللہ کے یہ نیک بندے اور اللہ کے انعام یافتہ بندے نہیں؟ اب اس کے بعد جب فرمایا صراط الذین انعمت علیہم, اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ بندوں کا راستہ اختیار کرو. اب آپ دیکھیں کہ اللہ کے انعام یافتہ بندے کس مذہب پر تھے, کس مسلک پر, کون سا راستہ ان کا تھا؟ آج ان کے ملفوظات چھپے ہوئے موجود, آج ان کی سیرت چھپی ہوئی موجود, خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کی سیرت ملفوظات چھپے ہوئے موجود. اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ جن کی ہم یاد منائیں, ان کی زندگی تو اتنی محفوظ ہے, اتنی محفوظ ہے, اس دنیا اور کائنات میں کسی کی سیرت اتنی محفوظ نہیں جتنی حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ. یعنی ہم وقت کافی آپ کی خدمت میں ہوتے, سارے ملفوظات لکھتے, یہ تک معلوم ہے فلاں تاریخ صبح کی نماز شیخ نے نمازیوں سے مخاطب ہو کر یہ فرمایا, ظہر کی نماز میں حضرت شیخ نے یہ در فرمایا, مغرب کی نماز میں یہ فرمایا, عشاء کی نماز یہ فرمایا. اور یہ نہیں خالی انکار کرنا, بڑے بڑے علماء اور اکابر حضرات نے حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی سیرت پر اتنا کچھ لکھا ہے, اور ہمارے عقیدے سے تعلق نہ رکھنے والے لوگوں نے بھی ان ائمہ, ان محدثین, ان مورخین کو اچھے الفاظوں میں یاد کیا کہ معتبر تھے, وہ ثقہ تھے وغیرہ وغیرہ. تو ان کی سیرت آج بھی عزیزان گرامی موجود, اس سے پتہ لگتا ہے کہ وہ کس مسلک کے تھے, کس راستے پر. اب ایک سازش یہ چلی, آپ کو تعجب ہوگا سن کر, تقریر میں ریکارڈ ہو رہی ہے ہمارے یہاں کراچی میں ایک تنظیم, ہر سال ہم ارباب حل و عقد کو بتاتے ہیں کہ یہ دیکھو ان پر واچ رکھا, اس کا نام ہے حزب اللہ. آپ تعجب کریں گے کہ ایسے بدتمیز کہتے ہیں کہ جن کے ذریعے سے اسلام ہمیں ملا ہے وہ خود ہی مسلمان نہیں تھے, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو جب وہ خود ہی مسلمان نہیں تھے تو ان کا اسلام کر, اللہ اکبر. اور کیا آپ نے, یہاں تک بات پہنچی کہ جناب وہ خود بھی مسلمان نہیں تھے جو دین لانے والے تھے, تو ہم اور آپ کا پھر کیا بنے گا؟ سرکار غریب نواز نے جو لاکھوں کو مسلمان کیا ان کا کیا بنے گا؟ جو ان کے دامنوں سے وابستہ ان کا کیا بنے گا؟ اس طریقے کی بولیاں اصل میں لوگ بولنے لگ گئے. تو فرمایا کہ معیار اہدنا الصراط المستقیم کا یہ ہے کہ جو میرے انعامی یافتہ بندے ہیں, اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ, ایک مصرے میں سارے معاملات کو سمو دیا. کہا جاتا ہے کہ دریا کو کوزے میں سمو دیا. فرماتے تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا. راہ خدا ہے کیا؟ صراط مستقیم کیا؟ فرماتے تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا. ارے وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے, جو اس سراغ کو پہنچ گیا, جس نے یہ سراغ حاصل کر لیا, جس کو یہ معرفت ہو گئی, وہ کیسے رہ سکتا؟
कैसे रह सकता है इन बुजुर्गान दीन से ताल्लुक रखने की वजह से। तो अज़ीज़ान गिरामी, मेयार अल्लाह तबारक व तआला की इनाम याफ्ता, अल्लाह तबारक व तआला के नेक बंदे हैं। हम और आप बड़े खुश किस्मत हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इंसान पैदा किया और उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने पैदा किया, और उसके बाद हमें अहले सुन्नत व जमात में पैदा किया, जो बुजुर्गान दीन के मानने वाली जमात। आप जमातों को लीजिए, बल्कि मुख्तलिफ मजहबों को लीजिए। ईसाइयों को देखिए, सिवाय ईसा अलैहि सलाम के किसी को नहीं मानते। आप यहूदियों को लीजिए, हजरत मूसा अलैहि सलाम और इनका बहुत बड़ा तबका, हजरत उज़ैर अलैहि सलाम के अलावा किसी को भी नहीं मानते। दूसरे तबकों को देखिए तो कहते हैं हुजूर ने तो खाली 4 ही मुसलमान किए, एक हजरत अली थे, एक हजरत फातिमा, एक हजरत इमाम हसन, एक इमाम हुसैन। ये चारों हजरत ही ने इस्लाम कबूल किया, इतना महदूद करके रख दिया। और दूसरों पर तबर्रा, दूसरों पर जाने क्या क्या बकबक करते। अल्लाह अकबर, दीन हमारा, मसलक हमारा, अदब का उस्ताद ज़मान शहीनशाह सुखन मौलाना हसन फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं कि हमारा और अहले सुन्नत जमात का दीन, कि ये हमारा दीन वो है कि अदब के साथ रहती रविश अरबाब सुन्नत की। हमारी रविश जो है वो अरबाब सुन्नत की अदब के साथ रहती। हमारा दीन, हमारा मसलक अज़ीज़ान गिरामी हमें अदब सिखाता। अब आइए चंद मोतबर किताबों को सामने रखकर मैं गुफ्तगू मुख्तसर करने के लिए, तवालत से बचने के लिए बार बार किताबों का हवाला नहीं दूंगा। अगर कोई साहब मुझे कहे कि ये आपने बात की कौन सी किताब में है, उसका मुकम्मल अज़ीज़ान गिरामी मैं जिम्मेदार। अब आइए सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु अन्हु की जिंदगी की चंद झलकियां आपकी खिदमत में पेश की जाती हैं। हुज़ूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आप अभी सुन चुके कि आपकी विलादत शहर गीलान, चूंकि इस पे फारसी का जरा सा असर था इसलिए गीलान कहते हैं, और अरबी में जिलान कहते हैं। आप गीलान में पैदा हुए, 470 हिजरी का वक्त है, और मोतबर किताबों में कि बड़े बड़े अकाबिर, जिसमें से हजरत ख्वाजा हसन बसरी, हजरत जुनैद बगदादी, हजरत इमाम अस्करी, ऐसे अकाबिर औलिया उनकी विलादत से पहले लोगों को पैगाम देते रहे। एक शहजादे पैदा होंगे जिनका ये नाम होगा, और ये उनके औसाफ जमीला, ये उनके औसाफ हमीदा होंगे। जब हुजूर गौसे पाक पैदा हुए, पैदा होती आपकी करामत साहिब बहजत असरार, जो हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु अन्हु सबसे मुस्तनद किताब मानी जाती, उन्होंने लिखा कि जिस दिन आप पैदा हुए, पैदा होती ही करामत मुलाहिजा फरमाई अल्लाह के वली जिनके हम दामन से वाबस्ता, जिस दिन वो पैदा हुए, जो माँ हामला थी, जो बच्चा पैदा हुआ, सबने औलाद नरीना को जन्म दिया। जिस दिन आप पैदा हुए सबके यहाँ औलाद नरीना पैदा हुई, और साहिब बहजत असरार के मुताबिक न सिर्फ ये कि नरीना औलाद पैदा हुई, बल्कि सब अल्लाह तबारक व तआला के वली बने। ये तो आपकी पैदाइश की बरकत है। अब क्या हुआ, जब आप इस दुनिया में जन्मगर हुए, खुदा का करना देखिए, रमजान का चांद नजर आ गया, यानी हो गया, किसी को पता नहीं लगा। जैसे कि लेदी होती है चांद देखने के मामले में, आप देखते हैं पाकिस्तान में भी, यहाँ भी होती, और हमारे यहाँ बुरा मत मानिए, सरहद में तो एक दिन पहले ही नजर आता, पता नहीं कहाँ से निकालना। अजीब व गरीब मामला। एक साहब, मैं रोए के हिलाल कमेटी में था मरकज में, तो एक साहब पेशावर से रोजा रख करके कराची चांद देखने के लिए, मैंने कहा क्या बात है साहब आपकी है, रोजा रख करके चांद देखने के लिए। हम तो उनको ये कहते हैं कि भाई ये चांद का वजूद नहीं, तुम्हें चांद नजर आता, क्या तुमने कहीं अपनी बेगम का नाम चांद तो नहीं रख लिया? तो उसको देख करके कमाई बेटे हमने आज चांद देखा, बताइए हर एक को एक दिन पहले चांद नजर आ जाता, जाने कहां से नजर आ जाता। चनाचे लोग आए, हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला जब पैदा हुए, वहां सैयदों को अशराफ कहा जाता, अशराफ कहते थे। मुख्तलिफ जगह आप देखें, मेमनों में देखिए तो सैयदों को बाबू कहते हैं, पंजाब में शाह कहा जाता है, दूसरी जगह तो वहां अशराफ कहते थे सैयदों को। अब लोग जब आए, उनकी वालिदा ने ये बताया, अभी तस्दीक नहीं हुई चांद की, कि बच्चे ने सहरी के बाद दूध नहीं पिया। तहकीक की गई तो मालूम ये हुआ कि चांद नजर आ गया आज, और कल रोजा है, चांद नजर आ गया और रोजा है। गोया आदमी पर शरीयत और सारे मामला तो बालिग होने के बाद होते,
لیکن حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ رمضان میں روزہ رکھا کرتے تھے اور سحری سے لے کر افطار تک گویا اب دودھ نہیں پیتے اپنی والدہ ماجدہ کا. اس سے پتہ لگا کہ عام مادرزاد بنی ہے. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی. ہمارے اصول کی کتاب میں یہ ہے کہ نبوت جو ہے یہ وحی اور ولایت کسری. یہ وحی سے مراد وحی مت سمجھ لیجیے، یہ ہبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے. جسے چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ نبی بنا، یہ کسب سے کوشش سے نہیں ملتی. جیسے کہ مرزا جی نے یہ کہا کہ میں حضور کی شریعت اور طریقت میں عمل کر کے مجھے حضور نے اپنے پرتوں سے مجھے نبی بنا دیا. گویا میں حضور علیہ السلام کا پرتو، حضور علیہ السلام کا سایہ، حضور علیہ السلام کا مطیع و فرما بردار، اور مجھے نبوت مل گئی. اگر آپ انکار کریں تو کہیں دو حضور علیہ السلام کا فیض تو ختم ہو گیا. جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو فیض تو حضور علیہ السلام کا ختم ہو گیا. ابھی نہیں، حضور کا فیض نہیں ختم ہوا. صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، علماء، مجتہدین، پھر اس کے بعد حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ، ان کے مریدین اولیاء، یہ حضور علیہ السلام کا فیض نہیں. اور کیا اگر حضور کی اطاعت کرنے میں کوئی نبی بنتا تو مجھے بتائیے صحابہ کرام علیہ رضوان کتنے مطیع اور فرما بردار تھے حضور علیہ السلام. ایک تو ایک پوری تقریر الگ، لیکن صرف میں آپ کو چند جھلکیاں بتاؤں کہ وہ کتنے مطیع اور فرما بردار. صحابہ کرام علیہ رضوان، علماء موجود حدیث بیان کرتے تو ایسے ران پر ہاتھ مار کر بیان کرتے، اور روایت بیان کرنے کے بعد لوگوں سے کہتے کہ میں نے اس لیے کیا. یہ حدیث جب حضور نے بیان کی تو آپ نے ایسا کیا. جب کوئی حدیث بیان کرتے تو اپنے ہاتھ پر اس طرح ہاتھ مار کر بیان کر اور لوگوں کو بتاتے کہ جب حضور نے یہ حدیث بیان کی تو اس طریقے سے اپنے ہاتھ پر ہاتھ مار. کبھی حضور علیہ السلام نے حدیث بیان آپ مسکرا دی، راوی بھی مسکرا دیتا، اور اس کے بعد وہ لوگوں سے سوال کرتا کہ مجھ سے پوچھو کہ میں کیوں مسکرا. لوگوں نے پوچھا بتائیے آپ کیوں ہنسے؟ فرمایا اس لیے میں ہنسا، حضور نے یہ حدیث بیان کی تو آپ بھی ہنس دیے. مجھے بتائیے ہنسنے پر تو آدمی کا تھوڑا بہت قابو ہے کہ کسی کے دل کو آدمی مونے کے لیے تھوڑا سا ہنس دیتا ہے، مسکرا دیتا ہے. رونے پر تو کسی کا قابو نہیں ہے یا نہیں. کوئی ایسی رقت انگیز معاملہ، کوئی ایسا رقت انگیز واقعہ حضور علیہ السلام نے اسے بیان کیا، اور بیان کرنے کے بعد حضور کے چشمان کرم میں آنسو آ گئے. اور راوی جب حدیث بیان کرتا ہے اللہ اکبر، اتنی محبت حضور علیہ السلام سے انسیت لگا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. لوگ پوچھنے پر کہا جاتا ہے حضور جب یہ واقعہ رقت انگیز بیان کیا حضور کے چشمان کرم میں بھی اشک سیلاب جاری ہو گیا، آپ کے بھی آنسو جاری ہو گئے. مجھے بتائیے اتنی کتاب و فرما برداری کرنے میں کیا کوئی نبی بنا ان میں سے؟ اور بلکہ ترمذی شریف کی حدیث کہ میرے بعد اگر نبی ممکن ہوتا تو وہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو نبی بنتے، مگر میرے بعد لا نبی بعدی، میرے بعد نبوت کا دروازہ بند. اور علماء اس میں اتنے سخت ہیں، اتنے سخت ہیں کہ کوئی شخص اگر جھوٹی نبوت کا اعلان کرے تو جو ان سے معجزہ طلب کرے تو کافر ہو جائے. کیوں معجزہ طلب کرے؟ جب آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے آقا آخری نبی ہے، وہ جھوٹے سے معجزہ طلب کرنا کیا مطلب؟ کوئی تردد ایسا ہے؟ کوئی دو آتے ہیں آپ کے ذہن میں؟ کیوں؟ کس لیے معجزہ طلب کر پڑنا؟ معجزہ طلب کرنے والا دائرے اسلام سے خارج ہو جائے. اتنا نازک عزیزان گرامی یہ مسئلہ ہے. مجھے بتائیے کیا اتنے مطیع فرما بردار. اللہ اکبر. ایک بزرگ کا واقعہ، وہ خربوزہ انہیں بہت پسند تھا، مگر ان کو کوئی حدیث نہیں ملی کہ حضور نے خربزے کو کھڑا کر کے کاٹا یا لٹا کر کے کاٹا. ساری زندگی خربوزہ نہیں کھاتا کہ پتہ نہیں حضور نے اس کو کیسے تراشا ہوگا. مجھے بتائیے کیا وہ نبی بنے؟ ہرگز نہیں. عزیزان گرامی حضور کا پرتو اولیاء کرام ہے، مشائخ اعظام، ابدال، علماء، یہ حضور علیہ السلام کا فیض ہے. تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی عزیزان گرامی یہ فیض ہے جو حضرت سرکار نبی کریم علیہ السلام کا عزیزان گرامی وہ فیض. تو اب آدمی پر شریعت یہ تھی کہ کب لاگو ہوتی؟ جب وہ بالغ ہو جائے. اور دیکھیے جس دن وہ پیدا ہوئے تو تقوی کا عالم یہ ہے کہ اسی دن سے روزہ رکھنا شروع کر دیا. اور ہمارے یہاں روزوں کا معاملہ آپ نے دیکھا کیا؟ قرآن مجید فرقان حمید سے ترشح ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، جب لوگوں نے بک کرنی شروع کی حضرت مریم سے کہا کہ تم جا کر درخت کے نیچے بیٹھ جا، تازے پھل ان کو وہاں سے ملتے. جب عیسیٰ علیہ السلام تولد ہوں گے، قوم جب تمہارے پاس آئے تو اپنے منہ پر ہاتھ رکھ دینا، اشارہ کرنا، اس بچے سے پوچھو. چلیے
عیسیٰ علیہ السلام جلوہ گر ہوئے، خدا کی قدرت۔ جب قوم آئی پوچھنے کے لیے، آپ نے منہ پر ہاتھ رکھا، تو اشارہ کیا بچے کی طرف کہ ان سے پوچھو۔ علماء فرماتے ہیں یہ کیوں کیا کہ بنی اسرائیل میں بولنے کا بھی روزہ ہوا کرتا کہ دن بھر کلام نہیں کرے، تو اشارہ یہ کیا کہ میرا تو روزہ بولنے کا۔ اب یہ بچہ جو ہے اس سے تم پوچھو، تو اب بتائیے اگر بولنے کا روزہ ہوتا بات ہے کبھی کسی اور موقع پر اس کو بیان کیا جائے۔ اگر بولنے کا روزہ ہوتا، یہ حضور کا کرم دیکھیے، بولنے کا اگر روزہ ہوتا تو کئی لوگ روزہ رکھتے، یا تو مسجد کا صدر روزہ رکھتا، یا سیکریٹری روزہ رکھتا، خزانچی روزہ رکھتا، یا مولانا روزہ رکھتے، یا وہ یا مؤذن صاحب روزے سے ہوتے، باقی کا کیا حال ہوتا؟ اللہ اکبر، یہ حضور علیہ السلام کا کرم ہے۔ ایک مرتبہ تب طوالت کی طرف نہیں جانا، حضور علیہ السلام کے زمانے میں ابتداء ایک وقت مقرر تھا افطار، اور اگر وہ وقت چلا گیا اب آپ کچھ نہیں کھا سکتے۔ گیا وقت ایک صحابی کا حال بہت ہی غیر ہو گئے، بغیر پانی بغیر کھائے، چلیے صاحب سحری کی آیت نازل ہو گئی، ایک آدمی سحری کھا کر روزہ رکھے اور ایک آدمی بے سحری روزہ رکھے۔ بہت سے ان پڑھ یہ سمجھتے ہیں، بلکہ میں نے دیکھا بعض جگہ درد ہی دیا جاتا ہے کہ بھائی جتنی مشکل ہوگی روزے میں زیادہ ثواب ملے، سمجھے؟ نہیں، سحری کھا کر جو روزہ رکھا جائے اس کا ثواب زیادہ، اس لیے کہ سحری پیارے مصطفیٰ کی سنت۔ ابن کثیر نے حدیث نقل کی اسی موقع پر روزوں کے بیان میں، حضور علیہ السلام سحری تناول فرمایا، ایک صاحب حاضر آئے، حضور علیہ السلام نے فرمایا لو سحری کھاؤ، انہوں نے جواب نفی میں دیا، حضور نے فرمایا کہ آؤ یہ برکت والا کھانا ہے، تو سحری کو برکت والا کھانا عزیزان گرامی بنا دیا۔ وہ آپ نے دیکھا حضور علیہ السلام کا کرم کہ ہمیں کتنی سہولت مل گئی، لیکن یہ ساری چیزیں جب ہیں کہ جب ہم بالغ ہو جائیں۔ اور آج غوث پاک رضی اللہ عنہ جیسے چاند نظر آیا، یہ اللہ کی طرف سے ان کے دل میں القا ہوا، اور انہوں نے سحری کے وقت سے لے کر افطار تک دودھ پینا فراموش کر دیا۔ اب ان میں علامہ بہجت الاسرار لکھتے ہیں، صاحب بہجت الاسرار، کہ پھر وہاں یہ شہرت ہو گئی کہ اشراف کے یہاں سیدوں کے یہاں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جو رمضان میں روزہ رکھتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ شہرت آپ کی خوب مشہور ہو گئی۔ پھر اس کے بعد صاحب بہجت الاسرار کہتے ہیں ایک دن حضور غوث پاک سے سوال کیا گیا، حضور یہ بتائیے کہ آپ کو اپنے ولی ہونے کا کب علم ہوا؟ حضور غوث پاک فرماتے تھے کہ میں مدرسے جب جاتا تھا کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ چلتا ہوا دیکھتا تھا، یعنی وہ فرشتے، اور جب بھی میں کہیں جاتا تو لوگ وہ کہتے جگہ کشادہ کر دو، اللہ کا ولی آ، اس کے لیے جگہ خالی کر دو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی آ گا۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں ایک موقع پر جیسے عام طور پر بچے کھیلتے، میں بھی ان کے ساتھ کھیل رہا تھا، ایک بیل کے پیچھے وہ آگے تھا، ان کے پیچھے سارے بچے دوڑ رہے، اس نے گردن گھمائی اور کہا عبد القادر جیلانی تو ان کاموں کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ اللہ اکبر، تو آپ گھر واپس آ گئے۔ گھر واپس آنے کے بعد اپنی والدہ ماجدہ سے یہ فرمائش کی کہ میں بغداد جا کر کے علم دین حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ صاحب آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کو علم دین حاصل کرنے کے لیے بھیجا، اور ان کے یہ بہت واقعہ مشہور ہے، ان کے پاس 80 دینار، ان کے ایک بھائی ان کو 40 دینار ان کے لیے دیے، 40 آپ کو دیے، اور آپ بغداد شریف آ گئے۔ آپ کا بغداد شریف آنا کیا تھا؟ اللہ اکبر، وہاں کا تو موسم ہی بدل گیا، ایک رحم کرم کی بارش عزیزان گرامی بغداد پر تھی۔ اور اس کے بعد حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ نے تحصیل علم بڑی لگن بڑی کٹھن زندگی گزار کر تحصیل علم کیا، اور اس زمانے میں سارے اولیاء سارے صوفیاء کا مشرب کیا تھا؟ پہلے علم دین سیکھا جائے، اس کے بعد کامل شیخ تلاش کیا جائے۔ آپ نے 12 سناؤں کا حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ علم دین حاصل کرنے کے بعد برس کامل شیخ کو تلاش کرتے رہے، یہاں تک کہ کیا ہرمن یا ہارمن میں گئے، عثمان ہارمنی رحمت اللہ تعالیٰ جیسے آپ کی ملاقات، اور ملاقات کے بعد 20 برس ان کے ساتھ رہے، 20 سال ان کے ساتھ رہے۔ کیا کام کرتے؟ ان کا بستر، ان کا صادرہ اپنے سر پہ اٹھا، جب حضرت کہیں جائیں ان کے نالین شریف اٹھاتے، جب جائیں نالین شریف پیش کرتے، اور 20 سال کے بعد حضرت خواجہ غریب نواز کے شیخ نے آپ کو خلافت سے نوازا۔
آج تو مرید صبح مرید ہو جائے تو شام میں آ جاتا ہے مجھے خلافت چاہیے. سمجھ گئے نا؟ آج تو اتنی ترقی ہو گئی کہ دوسرے دن ہی مرید کو یہ توقع ہوتی ہے کہ پیر صاحب جو ہے وہ مجھے خلافت دے دیں تاکہ میرا سلسلہ الگ چل نکلے. بڑے اس میں جناب پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. اور کیا ہوتا ہے؟ یہ ریاض ہوتا ہے. کیونکہ شہر کی خدمت میں رہ کر سارے سلوک کے آداب سکھائے جاتے ہیں, سارے مسائل و معاملات سکھائے جاتے ہیں, سارے مشرب سکھائے جاتے ہیں. سرکار داتا گنجبخش علی حجگری کی کشف المحجوب پڑھی, سبحان اللہ, کتنے مشرب ہیں علماء, کیا کیا مسئلہ کہ اس کو بھی ہمارے یہاں طریقت میں مذہبی کہتے ہیں. اور فرماتے ہیں اتنے اتنے مذہب, اتنے اتنے مشرب, اور میں حضرت جنید بغدادی کے مشرب پر, کیونکہ ان کے مشائخ میں سے حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ ساری تعلیم دی جاتی, کامل اور مکمل کیا جاتا اپنے مرید کو, تاکہ کسی بھی بڑے سے بڑے خطرے سے نمٹ لے, اور کہیں بھی اگر جائے تو شریعت کا کوئی مسئلہ اس سے پوچھے تو وافر مقدار میں ان کو معلومات ہو, کہ تاکہ اپنے سننے ماننے والوں کو جوابات. اس لیے محی الدین ابن عرب جو کش کے امام مانے جاتے ہیں اور تصوف کے ایسے امام ہیں کہ ان کی بات ایک اتھارٹی. فرما کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی جاہل کو ولی نہیں بناتا, جاہل کو ولی نہیں بناتا, اس سے حرام حلال کی تمیز نہیں, وہ ولایت کیسے پائے. اور فرما اگر کسی جاہل کو ولی بنانا مقصود ہو تو پہلے اس کے سینے کو علم و فضل سے بہراور کرتا, پہلے اس کے سینے کو علم و فضل سے بہراور کرتا, اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خزانے سے ولایت اس کو عطا فرماتا. آپ جتنے اولیاء سب کے واقعات پڑھی, ان میں آپ کو کوئی جاہل نہیں ملے گا, سب کے سب اپنے زمانے کے عالم, سب کے سب اپنے زمانے کے محدث, مفسر اور مفتی تھے. یہی وجہ ہے کہ آج اسلام پھیلا, اور آج دیکھیے ساری دنیا میں اللہ کے نیک بندوں کی وجہ سے اسلام کا زیزان گرامی چڑھتا, اور ان کی تعلیمات کیا تھی, اللہ اکبر. یہ کیسے لوگوں کو مولیت, کیسے لوگوں کو گویا شریعت پر گامزن کرتے, نفرت کبھی نہیں کرتے تھے, اور بڑے پیار محبت سے ان کو جناب سلوک کی منزل اور طریقت و تصور کی منزل سکھا. اگرچہ بادشاہوں نے بڑی بڑی حکومتیں سر کر لی, جیسے کہ آپ لاہور کو لیجیے کہ محمود غزنوی کے زمانے میں لاہور پر قبضہ ہوا, اور لاہور میں اسلام کا چرچا, پھر اس کا بیٹا بیٹھا سلطان مسعود, اس کے زمانے میں بھی چرچا. مگر آپ جانتے ہیں اصل حقیقت جو دل میں اسلام لوگوں کے راسخ ہوا وہ حضرت داتا گنجبخش علی حجویری راسخ, لوگوں کے دلوں میں اسلام راسخ کرنے والے حضرت داتا گنجبخش علی حجویری. مجھے بتائیے تاریخ آپ شاید پاکستانیوں سے زیادہ جانتے ہیں یہاں کے لوگ. شہاب الدین غوری نے حملہ کیا اجمیر پر, اور اتنی بری شکست کھائی کہ اس کے وفادار سپاہی اگر اس کو میدان سے لے کے نہ بھاگے ہوتے تو وہ بھی کام آ گیا, وہ بھی کام آ جاتا. لیکن اس کے بعد جب اس نے جب چڑھائی کی اور اجمیر کو فتح کیا تو دیکھیے پوچھا کیا بات ہے, لوگوں کے داڑیاں, امامے, ٹوپیاں, یہ اس زمانے میں تو نہیں. ارے انہوں نے کہا صاحب آپ سے پہلے اللہ کا ایک نیک بندہ یہاں آیا ہوں. وہ کہا آنا ساگر کی پہاڑی پر جب وہ گیا تو نماز عصر ہو گئی, حضور سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ امامت فرمائے, وہاں گیا ان کے پیچھے نماز کی نیت کر لی, اور اس کے بعد ہمارے اور آپ کیا کہا خواجہ غریب نواز جب چہرہ پھیرا السلام علیکم رحمت اللہ, تو شہاب الدین غوری حیران ہو گیا. یہ وہ بزرگ تھے جنہوں نے خواب میں آن کر مجھ سے کہا تھا کہ بالکل زمین ہموار ہے, اور اس کے بعد آؤ حملہ کرو, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں فتح و نصرت عطا فرمائے. تو دلوں کو جیتنے والے لوگ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عزیزان گرامی بنی. تو میں کیا کہہ رہا تھا, سب سے پہلے تحصیل علم کو سیکھا. اور کس طرح علم سیکھا, کتنوں سے سیکھا. میں نے امام بخاری رضی اللہ عنہ کے واقعات میں پڑھا. ایک مرتبہ امام بخاری سمرقند گئے, جب سمرقند گئے تو وہاں کے محدثین جمع ہو گئے, بڑی شہرت تھی امام بخاری, سب لوگ جمع ہو گئے, اور سب نے ادب سے امام بخاری سے ایک درخواست کی, کہا حضور آپ اپنے ایک ایک شعر کی ایک ایک حدیث ہمیں سنا. میں سوچا کہ 10-12 استاد جو زیادہ 20-25 استاد ہو, 20-25 حدیثیں سن لیں. حضرت امام بخاری سمجھ کر بیٹھے, اور علماء کا مجمع تھا, اور امام بخاری نے اپنے استاد کی ایک حدیث بیان کی, تو پتہ لگا کہ 1000 حدیثیں بیان, 1000 حدیثیں بیان. یہ کہاں جاتے تحصیل علم کے لیے, کہاں اپنے ثمرات و برکات حاصل کرنے کے لیے جاتے. اس سے اندازہ لگائی حضرات سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ بغداد پہنچے, اور تمام علوم سے فراغت حاصل کرنے کے بعد
یہ بشارت تو آپ کو زندگی میں مل گئی. صاحب بہجت الاسرار نے یہ واقعہ نقل کیا اور ہم نے شاید پہلے بھی کبھی بیان کیا ہوگا, اس کا اعادہ ہو جائے کوئی حرج نہیں. حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ دو طالب علم بڑے ہونہار, انہی کے مدرسے ایک غوث ایک شیخ کے بارے میں سنا کہ ہم جب اس کے پاس جائیں وہ اچانک ظاہر ہو جاتا, اچانک غائب ہو جاتا, کسی دروازے سے آتے ہوئے نہیں لگتے, کسی دروازے سے جاتے ہوئے نہیں لگتے. یہ ان کی زیارت کرنے کے لیے گئے. طلبا ہمارے یہاں کے بھی کبھی کبھی بڑے ہوشیار ہوتے ہیں. مثلا ہم تک بہت بڑے مدرسے کو چلاتے رہے, دیکھتے رہے, پہلے مسئلے کو کتاب میں تلاش کریں اور تلاش کرنے کے بعد اپنے پاس لکھیں. کہیں گے استاد جی یہ مسئلہ کہاں ہے, پریشان کرنا ہے, یہ مسئلہ کہاں. اب جناب کہیں ادھر ادھر ہو جائے, کہیں گے استاد جی وہاں تو نہیں بلکہ یہاں. یہ بھی کرتے. حضرت محدث کچھوچی رحمت اللہ تعالی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے لکھتے, اور انہوں نے ایک جلسے میں یوم رضا پر ایک مقالہ پڑھا اور اس میں وہ چھپا دی. اس میں یہ کہا کہ جس وقت میں اعلیٰ حضرت سے پڑھتا تھا میں نے کئی مرتبہ یہ شرارت کی, شامی نکالی, ایک جزیہ اس میں سے نکال کر کے جیب میں رکھ لیا, کبھی عالمگیری نکالی, اس میں سے ایک لائن لکھ کر کے مسئلے کی جیب میں رکھ لی, اعلیٰ حضرت کے پاس چلا گیا. حضور یہ مسئلہ کہاں ہوگا؟ امام اہل سنت فرما شامی کی فلاں دن فلاں صفحے پر یہ مسئلہ ہے. یہ مسئلہ کہاں؟ فرما عالمگیری کی فلاں جلد کے فلاں صفحے مسئلہ. فرمایا میں نے کئی مرتبہ شرارت کی ان کے بطول, لیکن کبھی میں کامیاب نہیں ہوا. اللہ اکبر. ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے جو طلبا جو ہیں شرارت تو کرتے. اب کیا ہوا؟ حضور غوث پاک کے ساتھ جو تھے دو طالب علم جب دیکھنے کے لیے گئے تو ایک نے یہ ذرا سا ادب کے خلاف تھا کہ میں اس سے ایسے مشکل سوال کروں گا, دیکھوں گا وہ کیا جواب دیتا, اور جواب ہی نہیں دے پائے گا. یہ اس نے تکبر غرور سے کام لیا. دوسرے نے کیا کہا, میں بھی اس شہر کے پاس جاتا ہوں, بڑے ادب سوال کروں گا, میں دیکھوں گا کیا جواب دیتا. وہ ذرا اس سے تھوڑا سا نارمل مانگا. اچھا کہا عبد القادر تم بھی تو ہمارے ساتھ, اچھا تم اس شہر سے کیا سوال کرو. یہ ہے سعادت مندی, یہ ادب سیکھو. تب آدمی کسی جگہ پہنچے. فرما میں کوئی مسئلہ اس سے نہیں پوچھوں, کوئی الجھن اس سے نہیں لوں, بلکہ میں تو صرف اس کی زیارت کروں, خالی میں اس کی زیارت کروں. چنانچہ کیا ہوا, یہ تینوں پہنچے تو شیخ اپنی مسند پہ نہیں, صاحب بہجت اسرار کہتے یہ تینوں بیٹھے, اچانک شیخ ظاہر ہو اپنی مسند پر. اور جس نے کہا تھا کہ میں ایسے سوال کروں گا کہ کوئی جواب ہی نہیں دے پائے گا, تو کیا ہوا, اس کی طرف بڑے غصے میں مخاطب, اور مخاطب ہو کر جو سوال وہ کرنا چاہتا تھا اس کو کرنے نہیں دیا. کہا تم نے کیا کہا کہ میں جو سوال کروں گا وہ جواب نہیں دے پائے گا. فرما سن تیرا سوال یہ ہے اور اس کا جواب یہ ہے. اور فرمایا مجھے خوف ہے کہ تو کافر ہو کر مرے گا. اللہ اکبر. بے ادبی کبھی کفر تک بھی آدمی کو لے جاتی. دوسرے کو گور کر کے دیکھا, تو نے کیا کہا, میں ایسے سوال کروں گا دیکھوں گا کیا جواب دیتا. فرما تیرے سوال یہ ہے اور اس کا جواب یہ ہے, اور مجھے خوف ہے کہ تو یہاں تک کاموں پر ہاتھ, یہاں تک تو دنیا میں غرق ہو جائے, یعنی تو باوجود عالم بننے کے دنیا میں غرق ہو جائے. اور اس کے بعد مسکراتی ہوئی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ ہمارے غوث پاک کی طرف دیکھا مسکرا کر. فرما بیٹا ایک وقت آئے گا تو ایک نشیز پر جلوہ در ہوگا اور یہ فرمائے گا کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر, سارے دنیا کے اولیاء اپنی گردنیں جھکا لیں گے اور تیرے قدم کو اپنی گردن پر الحمدللہ وہ قبول کریں گے. اور وہ وقت آیا کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ ایک مخصوص نشیز پر بیٹھے اور فرمایا میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردن پر. عالم ارواح ہے جو جہاں بھی تھا سب نے جناب اپنی گردنیں جھکا دی, اور خواجہ غریب ناز کا حضور آپ کا قدم میری گردن پر, میری آنکھوں پر. اللہ اکبر. حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا یہ مقام اتنی بلندی پر پہنچے, اور اس شعر کے مطابق عزیزان گرامی یہ وقت آیا کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے یہ اعلان فرمایا. اچھا ایک بات اور سنیے, یہ نہیں کہ یہ خاندان چل رہا حادثاتی طور پر یہ کوئی کتنے بڑے عالم کتنے بڑے ولی بن گئے. ذرا اس کا بیک گراؤنڈ بھی دیکھیے. حضرت سید صالح موسیٰ جو آپ کے والد گرامی, ان کا ایک نام ہے فارسی میں اس کو کہتے ہیں جنگی دوست. ان کا واقعہ یہ
وہ ایسے باکمال و باجلال آدمی تھے کہ تبلیغ اور لوگوں تک پہنچانے میں کبھی بھی تردد نہیں کرتے. کوئی آدمی ناراض ہو جائے، روٹ جائے، اس کی پرواہ نہیں کرتے، بڑے سے بڑے کی پرواہ نہیں کیا کرتے. اور یہی ہماری سیاستہ کی کتاب الایمان. کسی آدمی کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھو، اگر تم میں قوت ہے تو اس کو ہاتھ سے روکو، یہ کام نہیں کرنے دیں. اور اگر اتنی قوت نہیں تو زبان سے کہو کہ دیکھو یہ کام مت کرو، یہ کام بہت برا، یہ ایمان کا مگر دوسرا درجہ. اور نہ تم ہاتھ پکڑ کر کے روک سکتے، نہ زبان سے منع کرو، اور دونوں پر قادر نہیں، اس کو دل سے برا جانا. یہ کام خراب ہے، اس کو دل سے برا جانا. اور اگر جس کو دل سے بھی برا نہ جانا جائے کسی برے کام کو، سمجھ لے کوئی ایمان کے کسی درجے میں بھی نہیں. اللہ تعالیٰ اس آفت سے مسلمانوں کو بچائے. کم سے کم دل سے تو برا جانا. جو برا کام تبلیغ نہیں کر سکتے، منع نہیں کر سکتے، دل سے برا جانا. ان کی بزرگی کا حال یہ ہے. تو اس زمانے کا جو خلیفہ تھا، آپ جانتے ہیں کہ لوگ اس زمانے میں شراب وغیرہ سارے معاملات ہوتے، اس کے ملازمین مٹکوں میں شراب لے کر جا رہے تھے. حضرت سید موسیٰ ابی صالح نے جب دیکھا کہ شراب لے کر جا رہے ہیں، آپ نے سارے شراب کے مٹکے توڑے. آپ کا روب دبدبا ایسا تھا کہ وہ جو ملازمین تھے شاہی، وہ کچھ بول نہیں پائے، مگر جا کر کے انہوں نے خلیفہ کو اور بادشاہ کو شکایت کی. صاحب اس لیے ہم نہیں لا سکے کہ ایک مل گیا تھا ایسا آدمی جس نے کہ سارے مٹکوں کو توڑ کے چکنا چور کر دیا. اب وہ بل بلائے، ارے ہمارا معاملات میں دخل دے رہا، بلا کر کے لا. سپاہی پہ بلا کر کے لا. حضور غوث پاک کے والد گرامی کھڑے ہو کے دربار میں کہنے لگے، یہ بتائیے یہ آپ نے کیوں کیا؟ کیا یہ آپ کا منصب ہے؟ کیا ہے آپ؟ کہنے میں محتسب ہوں. محتسب ہوں؟ ہم نے تو کسی کو محتسب نہیں بنا. احتساب کرنے والا، اردو سمجھتے ہوں گے میرا خیال ہے. آپ حضرات میں محتسب کہا، تمہیں کس نے محتسب بنایا؟ اس نے کہا اس نے جسے تمہیں جس نے خلیفہ بنایا. اب یہ بات جب انہوں نے کہی تو نظر جھکا لی خلیفہ وقت، زانوں میں سر ڈال دیا. اور اس کے بعد کہنے لگے، یہ کام آپ نے کیوں کیا؟ کہا تجھے زندگی اور آخرت کے عذاب سے بچانے کے لیے میں نے کام کیا، آخرت کی ذلت سے بچانے کے لیے کام کیا. اور اس کا اس پر خلیفہ پر اتنا اثر ہوا، کہنے لگے تم میری طرف سے بھی محتسب. حضور غوث پاک کے والد نے جواب دیا، جو اللہ کی طرف سے محتسب ہو تو بندے کی طرف سے محتسب ہونے کے کیا ضرورت؟ میں تو اللہ کی طرف سے محتسب ہوں تو بندوں کی طرف سے میں احتساب کروں. یہ سمجھ لوں، یہ ڈگری تم سے اس کا معنی کیا؟ بیکار کی بات. میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے محتسب ہوں. خلیفہ پر ایسا روب دبدبا ہوا کہ عام ان کو اجازت مل گئی، جو برائی کوئی نظر آئے تو آپ اس کو روک دیا کریں. اس وجہ سے علماء فرماتے ان کا نام جنگی دوست ہو گیا. آپ کی والد کی بزرگی کہا ہے. آپ کی پھوپھی تھی جن کا نام عائشہ، وہ بھی بڑی کامل ولیہ، صاحب بہجت الاسرا. دیگر کتب میں بھی یہ موجود ہے، تفریح الخاطب وغیرہ وغیرہ. تو ایک مرتبہ بارش نہیں ہو رہی تھی، سارے شہر کے لوگ جمع ہو کر آئے، یعنی ان کا تقرب دیکھیے کیا. ان سے کہا بارش نہیں ہو رہی، فصلیں خراب ہو گئی، جانوروں کے لیے پانی نہیں. آپ نے کہا کہ ایک تو یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں. بزرگوں کا معاملہ بھی بڑا عجیب و غریب ہوتا ہے. اللہ اکبر، وہ اپنے حالت اپنے معاملات میں مگن ہوتے. یہ صدیقہ حضرت عائشہ جو تھی، یہ آپ کی پھوپھی، انہوں نے کیا کیا کہ لوٹا لے کر پانی لے کر وہ یا جھاڑو لے کر کے صحن کو جھاڑو لگا، سارا صاف کر دیا. اور صحن صاف کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور ہاتھ اٹھا کر کہا، مولا صفائی میں نے کر دی، چھڑکاؤ تو کر دے. میں نے صفائی کر دی، چھڑکاؤ تو کر دے. بس یہ کہنا تھا کہ موسلادھار بارش ہوئی اور لوگ بھیگتے ہوئے اپنے گھر گئے. معلوم ہوا کہ والد بھی بڑے با کرامت، والدہ ماجدہ بھی بڑی با کرامت، پھوپھی بھی آپ کی جو ہے وہ بڑی صاحب کرامت. اللہ اکبر. تو یہ بزرگوں کا معاملہ یہ کیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بارش عطا فرما. لیکن انہوں نے یہ کام کیا کہ جھاڑو دی اور اللہ تعالیٰ سے کہا کہ بارش کر دے. میں نے واقعات میں پڑھا، ایک مرتبہ استسقاء کی نماز پڑھنے لوگ آئے. اللہ کے نیک بندوں کا حال دیکھی، سبحان اللہ. بڑے بڑے بزرگوں نے دعائیں کی
ہاتھ اٹھا کر رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، بارش نہیں ہو رہی، بارش نہیں ہو رہی۔ نماز استسقا، یہ باب استسقا بخاری اور دیگر کتب میں ہے کہ نماز کے لیے بوڑھوں کو لے جاؤ، شاید جوانوں پر اللہ رحم نہ کرے، سفید داڑھیوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ رحم فرمایا پھٹے پرانے کپڑے پہن کر جاؤ۔ اچھا، اس کا طریقہ یہ ہے کہ صرف اس کے لیے ننگے سر جاؤ، یعنی یہ اس کا معاملہ کچھ اور ہے، اس میں ادب یہی ہے کہ نماز استسقا میں ننگے سر جاؤ، اور جانوروں کو بھی ساتھ لے لو۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ انسانوں پر رحم نہ فرمائے اور جانوروں کی وجہ سے تمہیں بارش مل جائے، سب چیز ناکام ہو گئی۔ جو اس کا راوی ہے وہ ایک جگہ بیٹھا رہا، سب نکل کر چلے گئے۔ جانے کے بعد ایک فقیر منش آدمی آیا، آنے کے بعد تھوڑی دیر کھڑا ہوا، اور تھوڑی دیر کھڑا ہونے کے بعد آسمان کی طرف دیکھا، اور اس کے بعد اتنی موسلادھار بارش ہوئی کہ جس کی انتہا نہیں۔ یہ شخص محو حیرت، یہ کون ہے ایسا؟ بڑے بڑے نیک لوگ، علماء، مشائخ آئے اور انہوں نے دعا کی، دعا کرتے کرتے اور روتے ہوئے گئے مگر بارش نہیں۔ یہ کون ہے کہ جس نے صرف کھڑے ہو کر کے تھوڑی دیر گردن جھکائی، آسمان کی طرف دیکھا اور اس کے بعد موسلادھار بارش ہو گئی؟ یہ اس کی تو میں لگ گئی، اس کے پیچھے لگ گیا کہ یہ دیکھو ہے کون اللہ کا ولی۔ بظاہر کوئی معاملہ نہیں تھا اس کا، کپڑے وغیرہ بھی بڑے خستہ پہنے ہوئے۔ اس کو پیچھے لگنے کے بعد ایک مناسب جگہ پکڑ لی، پکڑنے کے بعد کا تم نے کون سی دعا ہے؟ یہ سارے اتنے بڑے بڑے لوگ دعا کر کے گئے اور بارش نہیں، تو نے کیا دعا؟ اللہ اکبر، اے اللہ کے نیک بندے پہلے تو بچتے، اپنے معاملات کو ظاہر نہیں کرتے، اور یہ تصوف کا قاعدہ کہ کوئی چیز اسے نظر آئے ملے اس کو پوشیدہ رکھے، چھپائے رکھے۔ اور تصوف کا قاعدہ یہ ہے کہ اپنے اوپر جو معاملات ہوں اس کو اگر لوگوں سے بیان کرنا شروع کر دے تو یہ ساری باتیں ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ اس میں دکھاوا آ گیا، تصنع آ گیا، ریاکاری آ گئی۔ لیکن آج کل تو سارا معاملہ خوابیں پہ چل رہا ہے۔ جی ہاں، کوئی خواب دیکھ لے تو باضابطہ مجمع بیان کریں گے تاکہ اپنی بزرگی کا کوئی سکہ جم جائے، نہیں، وہ چھپا دیتے ہیں۔ بھتیرا اس نے جان چھوڑائی، نہیں بتایا، مگر وہ بھی ایسا تھا، لگ گیا اس کے پیچھے۔ انہوں نے کہا سن، میں نے کیا وظیفہ پڑھا، توجہ کیجیے ذرا، اللہ کے نیک بندوں کا حق۔ کہنے لگے میں نے جب دیکھا کہ بارش نہیں ہوئی، سب لوگ چلے گئے، میں میدان کھڑا ہوا اور میں تو یہ دیکھ رہا تھا کہ شاید مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا۔ میں نے اپنے دربار میں بڑی عجیب و غریب اپنی فریاد، میں نے کہا اللہ تبارک و تعالی، میں نے جب سے حضرت بائزی بستانی کو دیکھا، ان کا مرید تھا، اور جب سے میں نے اپنی آنکھوں سے بائزی بستانی کی زیارت کی ہے، مولا یہ امانت میری آنکھوں میں ہے اور میں نے کبھی اس امانت میں خیانت نہیں کی۔ جب سے بائزی بستانی کو دیکھا ان آنکھوں سے، اس کے بعد میں نے کبھی اپنی آنکھوں سے خیانت نہیں کی، یعنی کبھی میں کسی اور کی طرف نہیں دیکھا، نہ محرم کی طرف نہیں دیکھا، کسی برائی کی طرف میں نہیں دیکھا۔ تو میں تجھے اس کا واسطہ دیتا ہوں کہ جو شکل و صورت میری آنکھوں میں محفوظ ہے تو بارش برسا دے۔ اور اس کے بعد کیا ہوا کہ بارش موسلادھار ہوئی، اور یہ کیفیت بتانے کے بعد وہ شخص جاں بحق ہو گیا اور کہا اس نے، اللہ تعالیٰ میرا راز فاش ہو گیا، اب مجھے دنیا میں رہنے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور جب یہ راز فاش ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ ورنہ آپ جانتے کہ قوم ان کی جان نہیں چھوڑے، ہر ضرورت مند ان کے پاس پہنچ جائے۔ اس لیے کہا جاتا ہمارے یہاں تصوف کے قاعدے میں حضرت داتا صاحب نے بھی لکھا، اور وہ یہ ہے کہ ان کو کہا جاتا صاحب خدمت، جو کائنات کا نظام چلانے والے لوگ، یہ صاحب خدمت، لوگوں کو پتہ نہیں لگتا کہ یہ کون لوگ ہیں، بس یہ جو خدمت ان کے ذمے ہے وہ یہ سر انجام دیتے ہیں اور بالکل خفیہ رہتے ہیں، اور کسی آدمی کو یہ نظر نہیں آتے، نہ کسی سے تعارف کراتے ہیں، بلکہ صوفیہ میں ایک ملامتی فرقہ بھی۔ ملامتی کا کیا مطلب کہ ذرا سا ان کی بزرگی ظاہر ہو جائے تو ایسے کام کرنے لگے کہ آدمی کو نفرت ہو جائے، کبھی چھوڑو یہ تو بالکل بیکار قسم کا آدمی، تو وہ آپ سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، اصل میں بالکل الگ رہنے کے بعد میں آپ سے جان چھڑانا چاہتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آپ بھی مقرر، آپ کے والدین ماجدین، آپ کی پھوپھی صاحبہ سے فریاد کی گئی تو صحن میں چھڑکاؤ کرنے کے بعد فوراً جناب وہ جھاڑو دینے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں کہا تو فوراً چھڑکاؤ ہو گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی سن لی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے، غرض یہ کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ تمام علوم سے فراغت کے بعد واقعی کرسی پر جلوہ گر ہو کر، اور انہوں نے یہ کہا کہ میرا قدم تمام اولیاء کرام کی گردنوں پر، تو
عالم ارواح میں تمام اولیاء نے اپنی گردنیں جھکا دی. اب آئیے بعض و تقریر کا معاملہ مستند کتابوں میں ہے. تقریر نہیں کی، درس نہیں دیا، سارے علوم سے ماشاءاللہ مرقع اور مسجع ہو گئے. حضور علیہ السلام کو خواب میں دیکھا، وہ حضور علیہ السلام کو بالمشابہ میں کہا بیٹا تقریر کیوں نہیں کرتا؟ کہا حضور اتنے بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں بیٹھے ہوئے کہ میری زبان نہیں کھلتی. حضور نے فرمایا یہ شرف دیکھی. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم منہ کھولو. حضور غوث پاک نے منہ کھولا تو آپ نے اپنے منہ سے دہن نکال کر 7 مرتبے ان کے منہ میں ڈالا. اب اس کے بعد وہ فصاحت و بلاغت آ گئی کہ ایک ایک مجمع درس کا ہوتا تو 70 ہزار آدمی وہاں موجود ہوتے. اس زمانے کا رواج یہ تھا جو پرانے علماء تھے، امام بخاری، امام مسلم، دیگر محدثین حدیث بیان کرتے، جیسے ہم دیکھتے ہیں یہاں امام اللہ اکبر کہتا تو پیچھے ایک مکبر اللہ اکبر کہتا تاکہ اس کی آواز پیچھے تک چلی جائے. تو پرانے زمانے میں یہ سسٹم تھا کہ جب کوئی حدیث بیان کرے تو سامنے کے آدمی جو ہیں وہ ان کی طرف منہ کر کے اور وہ حدیث بیان کرتے ہوئے شیخ نے یہ حدیث بیان کی، شیخ نے یہ تفسیر بیان کی، یوں ایک دوسرے کو بیان کرتے کرتے پیچھے جاتا معاملہ. اور اس زمانے میں مکروفون تو تھا نہیں. اب کیسے آواز جاتی؟ یہ شیخ کی کرامت کہ جیسا سامنے بیٹھنے والا آپ کی آواز سنتا، جو سب سے آخری میں بیٹھا ہوا آدمی وہ بھی آپ کی آواز اسی طرح سن لیا کرتا. کئی 100 کاتب ہوتے کہ دہن سے کچھ نکلے فوراً لکھ لیا جائے. اور بعض کا اثر ایسا ہوتا آپ کے کہ سبحان اللہ، کبھی موت کا ذکر آ جاتا، حشر کا ذکر آ جاتا، عذاب قبر کا ذکر آ جاتا، خوف خدا کا ذکر ہوتا، تقوی کا ذکر ہوتا. ایک محفل میں کئی چیخیں لوگوں کی نکلتی. اور جب آپ کا واز ختم ہوتا کئی لوگ آپ کا واز سن کر جاں بحق ہو جایا کرتے. اتنا گہرا آپ کے واز اور تقریر کا عزیزان گرامی اثر تھا. اور بڑے بڑے محدث، بڑے بڑے باکمال لوگ ہر فن میں حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کو باکمال مانتے. آپ کی تعلیم دیکھ لیے، ہر فن آپ نے پڑھا اور ہر فن پڑھاتے بھی تھے. پڑھنے کے بعد خالی پیری مریدی میں نہیں لگ گئے بلکہ وہ سارے فنون غوث پاک رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو طالب علم کو پڑھایا. اور سینکڑوں کیا ہزاروں شاگرد ان کے پاس سے نکلے ہوں گے جن کو علوم دینیہ سے آپ نے بہراور عزیزان گرامی کے ہر فن وہ پڑھایا کرتے. آپ جانتے کہ آدمی کسی فن میں مشہور ہو وہ دوسرے کو خاطر میں نہیں لاتا. یہ بھی ایک مسئلہ ہے. ایک زمانے میں محدث تھے، ان محدث ابن جوزی، جن کے متعلق میرے پاس ایک ایسا حوالہ اس میں کہا گیا محدث ابن جوزی اتنے بڑے محدث ہیں اور اتنے بڑے بزرگ ہیں کہ ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے والے، توبہ کرنے والے فساق گناہگار جو ان کے ہاتھ پہ طائب ہوئے اور اہل اللہ بن گئے یا مکے مسلمان بن گئے، ان کی تعداد 1 لاکھ بتائی گئی. 1 لاکھ. محدث ابن جوزی ظاہر ہے ایک فن تھا ان کے پاس. دنیا مانتی محدث ابن جوزی کو، آج تک ان کی کتابیں ہیں. محدث ابن جوزی شروع حضور غوث پاک کو نہیں مانتے، کبھی صافہ نہیں پڑھا. کچھ ان کے احباب اور دوست جو تھے ایک دن ان کو مجبور کر کے لے گئے کہ بھائی ٹھیک ہے آپ بہت فن کے ماہر ہیں، شیخ الحدیث ہیں، ایک بات سن لینے میں کیا آ رہا ہے. وہ اپنے دوستوں کی باتوں میں ان کا دل رکھنے کے لیے آ گئے. سرکار غوث پاک کا طریقہ یہ تھا، ایک خوش الہان قاری ایک آیت تلاوت کرتا، پھر ایک آیت تلاوت کرنے بعد سرکار غوث پاک منبر پر جلوہ گر ہوتے اور جلوہ فرمانے کے بعد اس کی تفسیر بیان کرتے. جو دوست محدث ابن جوزی کو لے گئے، حضور غوث پاک نے آیت تلاوت کی، حضور غوث اعظم نے ایک تفسیر بیان کی. ان کے دوست نے ایسے ان کو کونی ماری. کہنے ہاں یہ تو ٹھیک ہے. دوسری تفسیر بیان کی. پوچھا کیا ہو؟ کہا یہ بھی ٹھیک. 11 تفسیریں بیان کی غوث پاک کا، یہاں تک میں نے پڑھا. پھر اس کے بعد غوث پاک نے یہ کے بعد دیگرے اس آیت کی 40 تفسیریں بیان کی اور محدث ابن جوزی کا علم جواب دے گیا. محدث ابن جوزی کا علم جواب دے گیا اور اسی دن سے حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے معتقد ہو گئے، عقیدت مند ہو گئے، ارادت مند ہو گئے اور اکثر و بیشتر ان کی محفلوں میں جاتے. محدث ابن جوزی جیسا محدث حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کے علم و فضل کو مان کر وہاں سے اٹھتا تو آپ نے دیکھا فتویٰ نویسی
حدیث، تفسیر، فقہ، سب نہ جتنے علوم ہمارے یہاں اس وقت مربیہ درس نظامی میں پڑھائے جاتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہم نے تو بڑا مختصر کر دیا۔ ایک زمانے میں درس نظامی کا کورس تھا ہندوستان میں 16 سال، پھر اس کو کم کرتے 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 لائے تو 12 سال کر دیا، پھر 12 سال سے کم کرتے کرتے لے کر کے آئے تو 8 سال کر دیا۔ اب تو 8 سال پر بھی لوگ کہتے ہیں یہ تو بہت ہے، کسی نے 5 سال کا کورس کر دیا، کسی نے 6 سال کا کورس کر دیا۔ اللہ اکبر، اس لیے سارے فنون رہ جاتے ہیں، آدمی پڑھ نہیں پاتا۔ عزیزان گرامی، 8 سال کے کورس میں جو ہمارے بزرگوں نے پڑھا ہے وہ اللہ اکبر کیسا پڑھا ہوگا، ان کے علم و فضل کو دیکھ کر ہمیں معلوم ہوتا۔ غرض یہ کہ وہ ہر فن میں ید طولہ رکھتے تھے، اور ہم صرف پڑھا نہیں بلکہ ہر فن کو حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ پڑھایا بھی کرتے تھے۔ ایک عظیم الشان اللہ کے نیک بندے ہیں۔ اب آئیے ہم اور آپ ان کی 11ویں منا رہے ہیں، یہ ہم ہر جلسے میں کہتے ہیں، اس وقت آپ سمجھیں گے ایک ریپیٹ ہو رہا ہے۔ ان کی نسبت قیامت میں بھی کام آئی، قبر میں بھی کام آئی، اور دنیا میں بھی کام آئی۔ یہ بھی یاد رکھیے، بڑے بزرگوں نے لکھا کہ قبر میں جو جو مسائل معاملات، ایک عنوان بھی الگ ہے کہ ایک شیخ کا مرید جب قبر میں گیا، فرشتے پوچھے من ربوں کا، کہتا شیخ عبد القادر جیلانی، ان کے سوا میں کچھ اور جانتا ہی نہیں۔ ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے؟ میں نے صرف شیخ عبد القادر جیلانی۔ معذرت یہ مت سمجھیے کہ انہوں نے اللہ کی جگہ حضور غوث پاک کا نام دیا، یہ میں سوال جانتا نہیں، میں عبد القادر جیلانی کو جانتا ہوں۔ ہر سوال پر کہتا ہے کہ میں عبد القادر جیلانی کو جانتا ہوں۔ تو بزرگوں نے لکھا، ہمارے مخالف نے لکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مغفرت کر دی۔ تو یہ نام جو ہے اللہ اکبر قبر میں بھی عزیزان گرامی کام آئے گا۔ اب آئیے، کہتے ہیں یہ جو آپ نے اصل میں 11 تاریخ مقرر کر دی ہے نا، بس یہ وہی بات، تاریخ مقرر کرنا جو ہے نا وہ صحیح ہے۔ آپ بخاری شریف پڑھیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود جمعرات کا دن انہوں نے مقرر کیا، اور خواتین کو وہ دین کی باتیں سکھاتے، اور جمعرات کا دن انہوں نے مقرر کیا۔ یہ بخاری شریف میں موجود ہے۔ اب آئیے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی بخاری شریف میں موجود ہے، ہجرت فرما کر مدینہ شریف گئے، عاشورے کا دن آیا، صحابہ نے کہا حضور یہاں کے یہودی تو عاشورے کو روزہ رکھتے اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرعون کے شکنجے سے نجات دی تھی، بنی اسرائیل، اس لیے ہم اس دن کا روزہ رکھتے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اچھا موسیٰ علیہ السلام کی یاد منانے میں روزہ رکھتے؟ فرمایا اس کے تو ہم حقدار ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی یاد منائیں۔ فرمایا تم بھی روزہ رکھو۔ پھر یہ کہا حضور اس میں تو مماثلت ہو جائے کہ ہم بھی روزہ رکھیں وہ بھی روزہ رکھیں۔ آپ نے فرمایا تم ان کی مخالفت کرو۔ کہا کیسے مخالفت کریں؟ فرمایا تم 9 کا بھی روزہ رکھو اور 10 کا بھی روزہ رکھو، آئندہ سال ہم رہے انشاءاللہ تم 9 کا بھی روزہ رکھیں گے، 10 کا بھی روزہ رکھیں گے۔ بتائیے صاحب دن منانے کا کچھ ملا آپ کو ثبوت یا نہیں؟ اچھا یہ عجیب بات، یہ ذرا غور کیجئے آپ سمجھدار حضرات ہیں، میں جو بات کہہ رہا ہوں 11ویں منائے تو کہتے ہیں 11ویں ان کے وفات کا دن نہیں، جس دن منائے وہ کہتے ہیں کہ اسی دن منانا ضرور۔ ارے دونوں میں سے کون سی بات صحیح ہے؟ جس دن منائے تو کہتے ہیں کہ اسی دن منانا ضرور، کسی اور دن منائے کہتے ہیں یہ ان کے وفات کا، ان کے وصال کا دن نہیں۔ اب غور فرمائیے کہ اگر اسی تاریخ کو منائے کہتے ہیں کہ اسی کو ضرور، کسی اور تاریخ کو منائے کہتے ہیں ان کے وفات کا دن نہیں، بلا وجہ آپ کیوں منا رہے؟ ہم نے اس کا آسان ایک طریقہ نکالا آپ کو سمجھانے کے لیے کہ تاریخ مقرر کرنا تو ہے ناجائز، معاملہ بدعت تک پہنچ جائے۔ آپ اپنے بیٹے کی تاریخ مقرر کریں، لڑکی والوں سے کہیں دیکھیں تاریخ مقرر کرنا تو ناجائز، جب چاہے آپ شادی رچا لیجیے۔ کیٹرنگ والے سے کہیں جب آپ کی طبیعت یا بریانی پکا کر چلے آئے، تمبو شامیان والے سے کہیے کہ بھائی دیکھو تاریخ مقرر کرنا تو جائز نہیں ہے، جب آپ کا جی چاہے تمبو شامیان لگا دیجیے ہمارے گھر کے آگے۔ قاضی صاحب کو کہیں کہ قاضی صاحب جب آپ کی طبیعت چاہے نکاح پڑھانے آ جائے، قاضی ہوگا تو تمبو نہیں ہوگا، تمبو ہوگا تو دولہا نہیں ہوگا، دولہا ہوگا تو دلہن نہیں ہوگی، سب کچھ ہو تو قاضی نہیں ہوگا۔ معاملہ چل سکتا کہیں بغیر تاریخ مقرر کیے بات ٹھوس طریقے سے بیان کی جائے، اس طریقے سے لوگوں کو برہلانے کا محترم حضرات کوئی فائدہ نہیں۔ اب آئیے 11ویں شریف ہم کیوں کرتے ہیں، یہ میں پھر ریپیٹ کروں۔ حضور غوث پاک کا ارشاد ہے کہ میرا جو مرید ہے وہ کبھی جہنم میں نہیں جائے گا، یاد رکھیے ٹھیک۔ اچھا اب لوگ اس میں پچر کیا لگاتے ہیں؟ حضور غوث پاک کا ارشاد بیان کرتے جو میرا مرید ہے وہ جہنم میں نہیں جائے گا، جو جی چاہے کرے۔ یہ نہیں کہا ویسے جو جی چاہے کرے، یہ ان کا پیغام، جو جی چاہے کرے یہ نہیں کرنا۔ میرا مرید جنت میں جائے گا جہنم میں نہیں جائے گا،
اتنی بات اگر مقرر بیان کر کے ختم کر دے تو بات سمجھ میں نہیں آئی. اب سنیے حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کا سلسلہ، ان سے تعلق اور ان سے ناطہ اور ان سے سلسلہ، اس کی سب سے بڑا فائدہ اور رحمت اور نعمت یہ ہے کہ فرماتے ہیں جو میرا مرید ہے بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا، بغیر توبہ کے نہیں مرے گا. اب مجھے بتائیے کسی آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق دے دے، وہ جہنم میں جائے؟ کبھی بھی نہیں جہنم میں جائے، کبھی نہیں. پڑھیے کتاب التوبہ بخاری مسلم شریف، صرف نکاح توبہ پر ہم تقریر نہیں کر رہے. فرمایا جس نے سچے دل سے توبہ کر لی وہ ایسا جیسا کہ اس نے سرے سے گناہ کیا، لا ذنب، گناہ ہی نہیں کیا. اور کہیں فرمایا کہ جس نے سچی توبہ کر لی وہ ایسا جیسا اپنی ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا. اور یہ تب فرما کتنے گناہ معاف ہو جائے؟ 10 20 100 50 1000 2000 10,000 20,000. سرکار فرما کہ تمہارے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے. سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں تو معاف فرما دے. قرآن مجید فرقان حمید ایک آیت ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اس کے شان نزول میں معتبر مفسرین نے لکھا کچھ کفار مشرکین آئے کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم آپ کا کلمہ پڑھ لیں تو کیا یہ ہمارے بڑے بڑے گناہ معاف ہو جائیں؟ گناہ کیا کہ ان کے بڑے بچیوں کو زندہ کو بچیوں کو دفن کر دیں. بلکہ یہ بھی روایتیں ہیں کہ بچوں کو بھی دفن کر دیتے کہ کھانا کہاں سے ملے گا، پانی کہاں سے ملے، انہیں بھی دفن کر دیا کرتے. کیا اتنے بڑے بڑے گناہ بھی اللہ تعالیٰ ہمارے معاف کر دے گا؟ اور ہم نے اسلام قبول کر دیا اور پٹائی ہماری اسی طرح، گناہ اسی طرح، پھر ہمیں کیا فائدہ اسلام قبول کرنے کا؟ ابن کثیر کی روایت بھی یہ ہے یہ آیت نازل ہوئی قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے میرے حبیب اپنے بندوں سے ارشاد فرما دے، اپنے غلاموں سے ارشاد فرما دے کہ اگر تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید مت ہو. جب تم سچی توبہ کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. ایک بات بشارت کے سننے وقت تو میرا ہو گیا 1 گھنٹے سے زیادہ، لیکن مہمان سمجھ کے معاف کر دیجئے گا. ایک وقت آئے گا کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. وہ کب وقت ہے؟ آثار قیامت میں حدیث شریف کہ سورج بجائے مشرق کی مغرب سے طلوع ہوگا. جب مغرب سے طلوع ہوگا اب اس وقت کسی کی کوئی توبہ کارگر نہیں ہوگی. جو مسلمان سو مسلمان، جو کافر سو کافر، جو منافق سو منافق، اب اس کا ایمان لانا کارگر نہیں ہوگا. وقت ہے، زندگی ہے، سچے دل سے توبہ کر کے حضور غوث اعظم کے دامن سے وابستہ ہو جائیے. اور بعد میں توبہ کرنا بالکل ایسا ہوگا. ایک آدمی گھوڑا خریدنے کے لیے منڈی گیا، کسی نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا گھوڑا خریدنا. اس پر آپ جیسے دیندار نے کہا میاں کہو انشاءاللہ گھوڑا خریدنا. کہا جی عجیب آدمی، پیسے جیب میں، منڈی سامنے، انشاءاللہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ چلا گیا منڈی، گھوڑا پسند کیا، کسی آدمی نے جیب صاف کر. اب جب ہاتھ ڈالا تو جیب میں پیسے نہیں، بڑا پریشان. گھوڑا خریدنا، واپس منہ لٹکائے جب لوٹا وہی آدمی راستے میں لکھا کیا ہوا گھوڑا خریدنے کا؟ ارے کہنے کیا بتائیں آپ کو، انشاءاللہ جب میں گھوڑا خریدنے گیا انشاءاللہ میں نے میرے گھوڑے کو پسند کیا اور انشاءاللہ میں نے سودا کیا، انشاءاللہ جب میں اپنی جیب میں نے ہاتھ ڈالا انشاءاللہ جیب کٹ چکی. انہوں نے کہا بھائی اب انشاءاللہ کہنے سے کیا خدا کے بندے، پہلے انشاءاللہ کہتا تو کوئی کارگر ہوتا. اب پہلے انشاءاللہ کہہ دو، جانے سے پہلے سچے دل سے توبہ کر لو. کہیں وہ وقت آ جائے کہ جس میں آدمی کے توبہ کا دروازہ بھی بند ہو جائے. اللہ اکبر. ہماری انڈیا کی دیہاتی بولی میں کہتے جب چڑیوں نے چوں کھیت لیا اب ہو سے کام ہوگا. اب ہو کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. جب چڑیوں نے چوں کھیت لیا بہت سے آپ رضی اللہ عنہ کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، ان سے وابستگی رکھو. اور یہ 11ویں شریف ہے کہ ان کا نام لینا یا سلام میں ان کا شعر پڑھنا اور ہر جناب ہر بار میں ان کی نیات اور ان کی فاتحہ، یہ سب ان سے منسلک رہنے کے طریقے، ان کے دامن میں آنے کے طریقے، ان سے جناب دربار میں رجوع کرنے کے یہ طریقے ہیں. اور یہ طریقہ ہمیشہ کام آئے گا. امام اہل سنت کہتے ہیں ایسا تعلق کر لو غوث پاک سے کہ تجھ سے در سے سخت سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. اور اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں ہے پٹا تیرا. وما علینا الا